ایمن کا آج انٹرویو تھا۔ وہ ابھی بھی اپنے آفس پہنچی تھی جب اس کا پیر پھسلا تو ایک انجانے لڑکے نے اس کی کمر سے پکڑ کر ایمن کی مدد کی تھی۔ اب میں ذرا برابر شرم نہیں ہے؟ ایمن نے اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا جس سے ریحان کا پاڑا ہائی ہو گیا۔ ابھی بھی وہ اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی جب مینیجر نے اسے بتایا کہ آپ کو بغیر انٹرویو کے سلیکٹ کر لیا ہے، تو اس نے خوشی میں بغیر دیکھے ہی پیپر سائن کیے تھے۔ وہ مینیجر کے کہنے پر CEO کے آفس گئی۔ جب سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ تم نے یہ پیپر سائن کیا ہے، اب سے تمہارے پاس انکار کرنے کا کوئی جواز نہیں، اس لیے اب سے تم روز ساتھ میرے جب دیکھو بیٹھ کر مفت کی روٹیاں توڑتی رہتی ہو، شرم بھی نہیں آتی، ہمارے اوپر بوجھ بنی ہوئی ہو۔ تنگ آ چکی ہوں میں اس سے۔ وہ کچن کے سامنے سے گزر کر اپنے کمرے میں جا رہی تھی، تبھی اس کی تائی اس کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ اپنی دیورانی سے اس کے بارے میں باتیں کر رہی تھی۔ آگے سے اس کی چاچی بھی کہنے لگی، ہاں نہ دیکھے تو صحیح، کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی، اگر کچھ کہیں تو آگے سے رونے لگ جاتی ہے جیسے پتہ نہیں کون سا پہاڑ توڑ دیا ہو ہم نے اس کے اوپر۔ بس ہر وقت پڑھائی کے بہانے گھر سے باہر رہتی ہے، پتہ نہیں ایسی کون سی پڑھائیاں کرتی ہے۔ میں تو کہتی ہوں اس کا اسکول وغیرہ چھڑوا کر اسے گھر پر بٹھا دینا چاہیے۔ اس کے ماں باپ بھی ہمارے سینوں پر مونگ ڈلنے کے لیے اسے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ارے یہ بھی مرتی مر جاتی، اس کے ساتھ کم سے کم ہمارے اوپر کا بوجھ نہ پڑتا۔ دونوں کی باتیں سن کر اس کا دل افسردگی سے بھر گیا تھا۔ یہ تو روز کا تماشا تھا، روزانہ وہ دونوں اس بارے میں اسی طرح کی باتیں کرتی تھی۔ اس کے کزن بھی اسے پسند نہیں کرتے تھے، پتہ نہیں کس مجبوری کے تحت ان لوگوں نے اسے یہاں رکھا ہوا تھا۔ بچپن میں ماں باپ کے گزر جانے کے بعد جب وہ یتیم ہوئی تو ہر ایک نے اسے ایسا بوجھ سمجھنا شروع کر دیا۔ اس وقت اس کے تایا نے کہا کہ میں اپنی بھتیجی کو اپنے پاس رکھوں گا۔ حالانکہ اس کی تائی نے بہت مخالفت کی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اسے اپنے ساتھ لے آ کر گھر آ گئے تھے، لیکن پھر سے یہاں لا کر اسے مکمل طور پر بھول گئے تھے، جیسے وہ ہے ہی نہیں۔ اپنی بیوی کے حوالے کر دیا اور کہا یہی آج سے تمہاری ماں ہے۔ اس نے اپنی تائی کو اپنی ماں سمجھا، لیکن انہوں نے ہمیشہ اسے ایک بوجھ کی طرح ہی دیکھا تھا اور اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ وہ جو محبتوں کو ترسی ہوئی تھی، اپنے ماں باپ کی وفات کے غم میں تھی، بے رخی برداشت نہ کر پائی اور ایک دن بیٹھ کر زور زور سے رونے لگ گئی۔ اس کے تایا نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی تائی اماں بہت مارتی ہیں، لیکن اسی وقت تائی وہاں پر آ گئی، کہنے لگی کیسی لڑکی ہے، میں اس بچی کا اتنا دھیان رکھتی ہوں، اسے دیکھیں ابھی سے چالاکیاں دکھا رہی ہے، مجھ پر کس طرح کا الزام لگا رہی ہے۔ میں نے اس کی پرورش میں کسی طرح کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، سوچا کہ اس کے ماں باپ نہیں ہے، بن ماں باپ کی بچی ہے تو اس کا دھیان رکھتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ مجھ پر جھوٹے الزامات کی بارش کر رہی ہے۔ ارے سب مجھے ہی غلط کہیں گے نا، میں ایک بچی پر ظلم کر رہی ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں ابھی بھی اسے اچھے سے پڑھے لکھے افسر بناؤں، پڑھاؤں، لیکن اس نے پڑھائی پر دھیان ہی نہیں دیا۔ میں اپنے بچوں کو نہیں ڈانٹتی ہوں، اگر اسے کچھ کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس طرح پیش آئے گی۔ وہ خود کو بہت مظلوم ثابت کر رہی تھی، حالانکہ سچائی کچھ اور تھی، اور انہوں نے زبردستی اس ننھی سی بچی سے کہا کہ کپڑے دھو، جب اس نے نہیں دھوئے تو زور زور سے مارا۔ بیچاری کے جسم پر نیل کے نشانات بھی پڑ گئے تھے، درد برداشت نہ کرنے کی وجہ سے وہ رو پڑی تھی۔ اب تک اس کی تائی جھوٹ بول کر سب کی ہمدردی حاصل کر رہی تھی، سب اسے نفرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے، کہنے لگے جیسے ماں باپ تھے ویسے ہی اس کی ماں بھی ایسی ناشکری عورت تھی، نہ جانے کیا کچھ اس کے ماں باپ کے بارے میں کہنا شروع کر دیا۔ اس کے تایا نے ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا ایک تو میں تمہیں اپنے گھر میں لے کر آیا، کوئی بھی تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں تھا، اوپر سے تم ہمارے ہی گھر میں تماشے کر رہی ہو۔ اگر یہاں رہنا ہے تو میری بیوی جیسے کہتی ہے ویسے ہی تمہیں کرنا ہوگا، ورنہ اس گھر سے باہر نکل سکتی ہو، یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ پیچھے سے اس کی تائی مسکراتے ہوئے اس کی طرف مڑی، کہنے لگی بڑی آئی میری شکایت لگانے والی، آئندہ اگر تو نے ایسی ہمت کی نا تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ اوپر والے پورشن کی سیڑھیوں پر کھڑی اس کی چاچی بھی تماشا کافی دیر سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سچائی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی جٹھانی کا ہی ساتھ دیتی تھی۔ بعد میں جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی تب اسے پتہ چلا کہ اس کے تایا نے سب کے سامنے اسے اپنانے کا کیوں وعدہ کیا تھا، صرف اور صرف اس کے ابا کی جائیداد کی خاطر۔ جس گھر میں وہ لوگ رہتے تھے وہ بھی اس کے ابا کے نام ہے، لیکن بعد میں انہیں حقیقت پتہ چلی تو اس کے ابا کو بزنس میں نقصان ہوا تھا، انہوں نے اس گھر میں گروی رکھ دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کا رویہ فوراً سے تبدیل ہو گیا۔ سب لوگ اسے بوجھ ہی سمجھیں گے نا، جب کسی کو کسی طرح سے جائیداد اور پیسے کی امید نہیں رہی تو سب نے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے، اپنی من مرضی کرتے۔ کوئی بھی اسکول کا
چھڑوا دیا، لیکن بیچ میں اس کے ماموں پڑ گئے اور کہنے لگے بڑی بھانجی کی اسکول کی فیس میں خود دے دوں گا۔ وہ چاہتے تھے کہ ایمن کو اپنے پاس اپنے گھر میں رکھ لیں، لیکن اپنی بیوی کے رویے سے وہ اچھے سے آگاہ تھے۔ ان کی بیوی ایمن کو ہرگز بھی قبول نہ کرتی اور اس کے ماموں کو لگ رہا تھا کہ وہ اپنے تایا تائی کے گھر میں محفوظ ہے، لیکن یہ بات کبھی نہ جان سکے وہ یہاں پر کس طرح کی زندگی گزار رہی ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنی بیوی سے چھپ کر ایمن کی اسکول فیس دینا شروع کر دی، جس کی وجہ سے ایمن کی پڑھائی جاری رہی۔ یہی چیز اس کی تائی اور چاچی کو پسند نہیں آ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ پڑھائی نہ کرے، اسی لیے جیسے ہی وہ اسکول سے آتی اسے کچن کے کاموں میں لگا دیا جاتا یا پھر گھر کے دیگر کاموں میں مشغول کر دیتی۔ رات تک اسے ان کاموں میں فارغ نہ ہونے دیتی، جان بوجھ کر کوئی نہ کوئی نیا کام کھول کر سامنے رکھ دیتی اور خود بیٹھ کر مزے سے عیش کرتی۔ اس معصوم پر ظلم ڈھاتے ہوئے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہوتی ہے، وہ مظلوم کا ساتھ دیتے اور ظالم ہمیشہ نصیحت و نابود کرتا ہے۔ وہ اس یتیم بچی پر اتنا ظلم کر رہی تھی، اللہ کے انصاف کو مکمل طور پر بھلا چکی تھی۔ وہ بیچاری اپنے دل کی بات کسی سے کہتی ہمیشہ اکیلے بیٹھ کر روتی رہتی تھی۔ اسے تو مشکل سے ہی سکون ملتا تھا۔ اس گھر میں کھانے پینے اور رہنے کی جگہ بہت مشکل سے ملتی تھی۔ چھت پر ایک اسٹور روم میں رہنے کی اجازت دی گئی تھی۔ پہلے وہ نیچے والے کمرے میں رہتی تھی، لیکن اس کی تائی نے کہا کہ میرے بچوں کے لیے جگہ کم پڑتی ہے، اس لیے تم اوپر اسٹور روم میں رہ لو، اور جگہ نہیں ورنہ تم جہاں پڑی رہو گی، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ مجبوراً اسے اسٹور روم میں رہنا پڑا۔ وہاں گرمیوں کے دنوں میں اتنی شدید گرمی آتی، مچھر ہوتے ہی تھے، انسان کی حالت خراب ہو جاتی تھی۔ وہاں سو نہیں پاتی تھی۔ اس کی تائی بھی اس بات سے اچھے سے واقف تھی، اس لیے جان بوجھ کر اسے وہاں بھیجا تھا۔ حالانکہ نیچے وہ اپنی بیٹی کے کمرے میں اسے سلا سکتی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، یا پھر اس کی چاچی بھی اسے اپنے گھر میں رکھ سکتی تھی۔ ان کے گھر میں تو 2-3 کمرے ویسے ہی خالی پڑے ہوئے تھے، لیکن دلوں میں جگہ نہیں تھی۔ اصل بات یہی تھی، گھروں میں تو تھی لیکن دل میں ایک ذرا بھی جگہ نہیں تھی۔ اس نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی امید لگانا چھوڑ دی۔ اصل روپ دیکھ چکی تھی اور یہ بات جان چکی تھی کہ سب کے سب لالچی ہیں، اس پر ظلم کرنے کو ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ بس وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنی پڑھائی کو جاری رکھنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے وہ اپنے ماموں کی شکر گزار تھی، جو مشکل حالات میں بھی اس کی مدد کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ ان کے اپنے گھر کے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے، ورنہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے پاس رکھ لیتے۔ وہ ایک غریب انسان تھے۔ وہ اسکول جاتی تھی تو اکثر اسے ملنے کے لیے وہیں آ جاتے تھے، ہمیشہ اسے صبر کی تلقین کرتے۔ ایک اس کے ماموں تھے جو اسے ہمت دیتے تھے، آگے بڑھنے کی طاقت فراہم کرتے تھے۔ ان کی وجہ سے وہ آگے پڑھ پا رہی تھی اور پڑھائی کرتی تھی، اپنا دل لگاتی تھی۔ انہوں نے اسے سمجھایا تھا، ایک بار تم اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤ گی تو اس کے بعد یہ سب لوگ دیکھنا کس طرح بدل جائیں گے۔ سب کا رویہ تو ہمارے ساتھ مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گا، بس تمہیں کسی مقام پر پہنچنا ہے۔ ان کی یہ بات گرہ سے باندھ لی اور پورا دھیان اپنی پڑھائی میں لگا لیا۔ بے شک اس کی چاچی اور تائی پڑھنے نہیں دیتی تھی، لیکن پھر بھی رات کو وہ بیٹھ کر کسی نہ کسی طرح پڑھائی کر لیتی تھی۔ اگلے سال اس کا کالج شروع ہو جاتا۔ اس نے سوچا کالج شروع ہونے کے ساتھ ساتھ ٹیوشن پڑھانا شروع کر دوں، تاکہ آگے کالج کی فیس وغیرہ دیگر اخراجات خود اٹھا سکوں، ماموں پر بوجھ نہ بنوں، کیونکہ ان کے بچے بڑے ہو رہے تھے، ان کے بھی خرچے تھے۔ ایسے میں ماموں کے لیے بہت مشکل پیدا ہو رہی تھی۔ اسے کہتے تو نہیں تھے، لیکن ان کے بنا کہیں وہ سمجھ جاتی تھی۔ اس نے محلے کے بچوں کو ٹیوشن کی بات کرنا شروع کر دی۔ ان کے گھر کی ان کی ماں سے بات کی تو کچھ دن بعد ہی ان کے لوگوں نے اپنے بچے پڑھنے کے لیے بھجوا دی۔ اوپر چھت پر بٹھا کر انہیں پڑھاتی، بہت گرمی ہوتی لیکن پھر بھی وہ بچوں کو ہاتھ سے پنکھا جھلتی اور کسی نہ کسی طرح انہیں پڑھاتی۔ اس کی تائی چاچی کو یہ بات بالکل پسند نہیں آ رہی تھی، لیکن اس نے اپنے تایا سے کہا کہ آپ سے کبھی بھی کچھ نہیں مانگتی، کم سے کم اپنا خرچہ خود اٹھا سکتی ہوں، میں یہ کرنا چاہتی ہوں۔ نہ جانے کیا سوچ کر اور تایا نے اسے اجازت دی، جس کے بعد اس کی تائی چاچی کچھ نہ بول پائی۔ اس کے بعد چاچو کی تو وہ اپنی بیوی کے ہی غلام تھے، اسے وہ جو کہتی تھی ان بات پر عمل کرتے تھے، اسے ہی ٹھیک سے سمجھتے تھے، اپنے دماغ سے کوئی بھی چیز نہیں سوچتے تھے، نہ ہی اپنے دل کا کوئی فیصلہ لیتے تھے، صرف اور صرف اپنی بیوی کے اشاروں پر ناچا کرتے تھے۔ اپنے چاچا سے تو کسی طرح کوئی امید نہیں تھی، لیکن دائیں جان سے تھوڑی تھوڑی تھی۔ وہ گھر کے بڑے تھے اور غصے کے تیز تھے، اس لیے تائی بعض دفعہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتی تھی، کیونکہ اپنے شوہر کے غصے سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ جو فیصلہ کر لیتے تھے سب کو وہی ماننا پڑتا تھا۔ کالج میں ایڈمیشن ہونے کے بعد اس نے انجینئرنگ میں داخلہ لیا تو اسے انجینئرنگ پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اس کی کلاس میں لڑکیوں سے زیادہ لڑکے پڑھتے تھے، لیکن اس بات کی پرواہ نہیں تھی، وہ اپنی پڑھائی پر دھیان دینا چاہتی تھی۔
اس کی تائی کو نہ جانے یہ بات کہاں سے پتہ چل گئی، انہوں نے ایسا ہنگامہ ڈالا کہ سب کے سامنے اسے بے عزت کر کے رکھ دیا۔ بہت مشکلوں سے یہ معاملہ سنبھالا تھا، ورنہ وہ چاہتی تھی کہ اس کا کالج چھوٹ جائے، پورا دن گھر پر رہ کر گھر کے کام کاج کرتی رہے، لیکن بیچ میں اس کے ماموں پڑ گئے۔ انہوں نے کسی نہ کسی طرح اس مسئلے کو سنبھال لیا۔ یہ 2 سال اس نے بہت مشکلات سہتے گزارے تھے، پڑھائی پر دھیان دینا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ بورڈ کے پیپر دینے تھے اور حالات یہ تھے کہ گھر پر پڑھنے کے لیے ایک لمحہ نہیں ملتا تھا۔ بچوں کو پڑھا کر پورا وقت صرف گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ اسے بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی، کہیں میں فیل نہ ہو جاؤں، پورا سال اتنی محنت کی، اگر اب فیل ہوگی تو کیا ہوگا۔ اسی ٹینشن میں ایک دن وہ اپنی کلاس میں بیٹھ کر رونے لگی۔ ٹیچر نے جب اسے یوں روتے دیکھا تو اس کے پاس آئی، کہنے لگی تم اس طرح رو کیوں رہی ہو؟ تب اس نے روتے ہوئے انہیں ساری بات بتا دی، جسے سن کر وہ بھی پریشان ہو گئی۔ انہوں نے کہا تم ٹینشن مت لو، کالج کے بعد تھوڑی دیر رک جایا کرو، میں تمہیں الگ سے پڑھا دیا کروں گی۔ میں جانتی ہوں تمہارے لیے مشکل ہے، لیکن اپنے لیے کرنا ہی پڑے گا۔ پھر اگلے دن اس نے گھر دیر سے جانا شروع کر دیا۔ اس بات کو بھی لے کر استائی نے بہت تماشا کیا، لیکن اس نے کہا کالج ہمیں الگ سے کلاس دی جاتی ہے کیونکہ ہمارے پیپر ہونے والے ہیں۔ کسی نہ کسی طرح اس نے بہانہ بنا دیا، یہ سب سنبھال لیا۔ حالانکہ بہانہ نہیں تھا ویسے ہی، لیکن اس کی تائی کے نزدیک تو بہانہ ہی تھا۔ وہ سچ میں وہاں پر پڑھتی تھی۔ حنا کی وجہ سے وہ بہت اچھی تیاری کر پائی تھی۔ پیپر کے وقت اس کی ٹینشن بہت زیادہ کم تھی، اس نے اپنے تمام پیپر بہت اچھے سے دیے۔ اس کے بعد تھوڑے دن کے لیے فارغ ہو گئی۔ اس کا ارادہ تھا اپنی یونیورسٹی کے لیے فیس جمع کرنا شروع کر دے۔ بہت مشکل ہوتی تھی پیسے جمع کرنے، کیونکہ جو کچھ بھی کماتی کچھ حصہ تو اس کی تائی اسے زبردستی چھین لیتی۔ اس کے تائی اس بات سے بالکل ناواقف تھے۔ اگر ایسے میں وہ ان سے پیسے مانگتی تو وہ کہتے کہ تم جو بچوں کو پڑھاتی ہو پیسے کہاں کرتی ہو، اور وہ اپنی تائی کا نام لیتی تو الٹا الزامات گھڑ دیتی، وہ نئی کہانیاں بنا لیتی۔ اس لیے مصیبت سے بچنے کے لیے بچوں کو اوور ٹائم دینا شروع کر دیا۔ تھوڑے بہت پیسے زیادہ آ گئے۔ اس نے ایک دن بچوں کی ماؤں کو بلایا، سب سے درخواست کی کہ میرے گھر میں کسی کو بات نہ بتائی جائے کہ آپ لوگ کتنی فیس دیتے ہو، ورنہ میرے لیے مشکل کھڑی ہو جاتی ہے، مجھ سے پیسے لے لیتے۔ عورتیں جانتی تھی بیچاری پر اتنا ظلم ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ تو گزر گئے ہیں، تب سے ان لوگوں نے اسے اپنے گھر کی نوکرانی بنا کر رکھا ہوا، اس لیے انہوں نے اس کی بات مان لی۔ تائی نے جب بھی ان لوگوں سے سوال کیا تو انہوں نے اصل رقم فیس کی نہیں بتائی، حالانکہ فیس بڑھا دی گئی تھی۔ اس کے باوجود کسی نے یہ بات اس کی تائی کو نہیں بتائی تھی، جس کی وجہ سے اس کے پاس کچھ پیسے جمع ہو گئے۔ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کھولے تو وہ داخلہ لینے کے لیے چلی گئی۔ فیسیں اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی کہ اس کے ہوش اڑ کر رہ کے کسی نہ کسی طرح سے داخلہ لینا چاہتی تھی۔ جو پیسے اس نے جمع کیے تھے وہ سارے کے سارے اس کے داخلے پر لگا دیے، اب پیچھے اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں بچا تھا۔ بہرحال جیسے تیسے کر کے اس یونیورسٹی میں شروع ہو گئی۔ یونیورسٹی میں اسے کافی زیادہ ٹائم بھی لگ جاتا تھا، کیونکہ اسکول اور کالج کی طرح تو ہوتا نہیں تھا ایک ٹائم سیٹ، اور ایک پیریڈ کے بیچ اتنا زیادہ گیپ ہوتا تھا، جس کی وجہ سے اسے آنے جانے میں کافی دیر ہو جاتی۔ کبھی گاڑی ملتی تو کبھی نہیں ملتی، بس آتی تھی، اگر لیٹ ہو جاتی تو بس نکل چکی ہوتی، جس کی وجہ سے اسے دوسرے بس کا انتظار کرنے میں کافی وقت نکل جاتا تھا۔ اس کی تائی اور چاچے نے جب یہ نوٹ کیا تو وہ دیر سے آنے لگی تو اس پر طرح طرح کے الزامات لگا دیے اور کہا یونیورسٹی میں پڑھنے والی لڑکیاں تو بہت بری ہوتی ہیں، نہ جانے کیا کچھ کرتی رہتی ہیں، وہاں پر تو ان پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، جتنا وہ گھر کر سکتی تھی اتنا کہہ رہی تھی۔ یہ بات انہوں نے اپنے چھوڑوں کے کانوں میں بھی ڈالی تھی، لیکن وہ جب گھر واپس آئی اس دن لیب تھی، اس دن واپس آتے آتے شام ہو گئی تھی۔ جیسے ہی اس نے گھر میں قدم رکھا، اس وقت تایا جان کے تھار نے اس کے قدم وہیں روک دیے۔ اسے حیرت ہوئی، اس ٹائم تو اس کے تایا گھر نہیں ہوتے تھے، وہ اپنے کام پر ہوتے تھے، آج غیر معمولی طور پر گھر کیسے تھے؟ تایا نے اسے کہا گھر میں قدم رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر وہ ڈر گئی، کہنے لگی ایسا کیا ہوا ہے، میں نے کیا کیا؟ جس پر انہوں نے کہا یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا، یونیورسٹی کے بہانے نہ جانے کہاں گھومتی پھرتی رہتی ہو، اتنی دیر سے گھر کیوں آئی ہو؟ اس نے بتایا میری لیب تھی اس لیے دیر ہو گئی، لیکن اس کی تائی نے بولے یہ تو جھوٹ بول رہی ہے، یہ تو روزانہ کا معمول ہے۔ پہلے مجھے لگا کہ سدھر جائے گی، لیکن جب اس نے یہ سب کچھ روز کرنا شروع کر دیا تو مناسب سمجھا کہ آپ کو بتا دوں، ورنہ کل کو اگر کچھ ہو جاتا تو الزام ہم پر ہی آنا تھا اور ہماری عزت ہی مٹی میں مل جانی تھی، اور ہماری کوئی بھی پرواہ نہیں، کچھ بھی کرتی ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں تو لوگوں کو جواب دینا ہے نا، ہم محلے کے لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہمارے گھر کی لڑکی کس طرح کی حرکتیں کرتی ہے؟ جب دل کرتا ہے منہ اٹھا کر گھر سے نکل جاتی ہے، جب دل کرتا ہے واپس آتی ہے۔ ارے ہمارے نصیب پھوٹے تھے جو اسے اپنے گھر میں لے کر آئی، یتیم سمجھ کر گھر میں پناہ دی، اچھی پرورش کی، اس کے بعد اب دیکھو کیسے ہمارے سروں میں مٹی ڈال رہی ہے۔
اپنا اپنا سینہ پیٹتے ہمیشہ کی طرح واویلے مچا رہی تھی، لیکن اس وقت اسی بات کی فکر تھی کہیں اس کے تایا سے یونیورسٹی جانے سے ہی نہ روک دے۔ لیکن اس کے تایا نے اگلی بات جو کہی اسے سن کر قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے تایا نے کہا، میں تمہاری شادی کرنے جا رہا ہوں، کل تمہارے لیے ایک رشتہ لے کر آؤں گا، اس کے بعد تم اپنے شوہر کے گھر جا کر جو مرضی کرتی رہنا، ہمارے سر سے تمہاری ذمہ داری اتر جائے گی۔ کسی کو بھی ان سے ایسی توقع نہیں تھی، سب حیرت سے ان کا منہ دیکھنے لگے۔ وہ پریشان ہو گئی، اسے ان سب میں سے کسی اچھے کی امید نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کوئی ایسا رشتہ لے کر آئیں گے جو بالکل بھی مناسب نہیں ہوگا۔ وہ فوراً پریشان ہو گئی۔ یہ کہہ کر تایا فیصلہ سنا کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ پیچھے سے اس کی تائی چاچی معنی خیز نظر سے ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں۔ پھر اس سے دو باتیں سنا کر اندر چلی گئی۔ صورتحال کے لیے بہت ہی تکلیف دہ تھی۔ پھر اسے خیال آیا کیوں نہ میں اپنے ماموں سے بات کروں، انہیں سب کچھ بتاؤں۔ میں نے فوراً سے اپنا بٹنوں والا فون نکالا اور جلدی سے انہیں کال کر کے سارا معاملہ سمجھا دیا۔ وہ بھی یہ سن کر پریشان ہو گئے، لیکن وہ جانتے تھے اس معاملے میں وہ فیصلے سے کوئی پیچھے نہیں ہٹا سکتے، اس لیے اپنے ماموں سے امید لگائے بیٹھی تھی۔ ماموں آئے اور کہا، میری بھانجی، اگر آپ لوگوں نے اس کا رشتہ طے کرنا ہے تو مجھے بھی اس بارے میں پتہ ہونا چاہیے، پہلے میں بھی لڑکا دیکھوں گا، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوگا۔ اپنے ماموں کے آنے پر اسے تھوڑا حوصلہ ملا، لیکن جب لڑکا آیا تو اسے دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ وہ تو ان کے ہی محلے کا بوڑھا آدمی تھا جو آتے جاتے لڑکیوں کو ہر وقت تاڑتا رہتا تھا۔ اس عمر میں اسے تمام چیزوں سے فرصت نہیں ملتی تھی، ایسی حرکتیں کرنا تو اسے بے حد پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اپنی بیوی کی وفات کے بعد سے وہ یہی کرتا آیا تھا۔ لوگ اس سے بے حد پریشان تھے اور اب اس کے تایا اس آدمی سے اس کی شادی طے کرنے جا رہے تھے۔ یہ جان کر ہی اسے دلی دکھ پہنچا۔ اسے اپنے تایا سے ان سب کی امید نہیں تھی، لیکن اس کی تائی اور چچی بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ کبھی بھی اس کا اچھا نہیں چاہ سکتی تھی۔ اس کے ماموں نے فوراً سے اس رشتے سے انکار کر دیا، لیکن اس کے تایا نے کہا، تم ہوتے کون ہو یہ سب کچھ بولنے والے؟ ہمارے گھر میں رہتی ہے، اسی لیے ہماری ذمہ داری ہے، تمہیں زیادہ شوق ہے تو اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤ۔ یہ سن کر اس کے ماموں کی زبان بند ہو گئی۔ وہ جانتے تھے یہ چیز ان کے بس میں نہیں ہے، اسی لیے اسے کہا، جو ہو رہا ہے اسے قبول کر لو۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلے گئے۔ وہ رونے لگی، آخر وہ اس سب کو کیسے قبول کر سکتی تھی؟ اس نے اپنے تایا کی خوب نندیں کی اور کہا، مجھ پر اتنا بڑا الزام ظلم مت کریں، میری یونیورسٹی میں جا کر میرے ٹیچر سے مل کر خود ہی پوچھ لیں، لیکن ایسا تو ظلم مت اٹھائیں۔ لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کو راضی نہیں تھا۔ اس کے تایا نے کہا، میں نے اب زبان دے دی ہے، اس بندے سے ایڈوانس میں 3 لاکھ بھی لے لیے ہیں۔ یہ سن کر حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس کے تایا پیسوں کے بدلے اس کا سودا کر رہے تھے، وہ تو اسے بیچ ہی رہے تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، سب اس پر لعن طعن کر رہے تھے۔ اس کی چاچی تائی تو خوشی سے نہال ہو رہی تھی، ہرگز بھی اس بوڑھے آدمی سے شادی نہیں کر سکتی تھی جو پیسوں کی عوض اسے خرید رہا ہو۔ وہ جانتی تھی شادی کے بعد اس کی زندگی تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی، اس کی زندگی میں کوئی خوشی باقی نہیں بچے گی، نہ وہ اسے پڑھنے دے گا نہ ہی کچھ اور کرنے دے گا۔ ویسے بھی جس طرح اس کی عادات کا مالک تھا، تھو تھو کہتا، یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے ماں باپ تو بدنام ہو کر رہ جائیں گے۔ اس کی تائی نے اس کے بارے میں بہت غلط باتیں کی، محلے میں مشہور کر دی تھی، جس کی وجہ سے بہت لوگوں نے اپنے بچے اس کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجنا بند کر دیے تھے اور کہا تھا کہ ہم ایک ایسی لڑکی کے پاس اپنے بچوں کو پڑھنے نہیں بھیج سکتے جس کا کردار ہی اچھا نہ ہو۔ وہ روزانہ بیٹھ کر روتی رہتی تھی۔ اتنے دن وہ یونیورسٹی بھی نہیں جا رہی تھی، پھر ایک دن وہ اٹھ کر یونیورسٹی چلی گئی۔ گھر بیٹھ کر رونے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا تھا۔ اس کے تایا نے اس کی شادی طے کر دی تھی، لیکن وہ اس سے پہلے یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ آخر وہ کہاں جائے، یہ سوچ سوچ کر وہ پریشان ہو رہی تھی۔ تبھی یونیورسٹی میں ایک لڑکی نے اسے کہا کہ میں اپنا یہاں سے مائگریشن کروا رہی ہوں، دوسرے شہر جا رہی ہوں، وہیں جا کر نوکری بھی کروں گی اور پڑھائی بھی کروں گی۔ یہ سن کر اس کے دماغ میں خیال آیا کیوں نہ وہ بھی ایسے ہی کرے۔ اس لیے اس لڑکی کے ساتھ مل کر اس نے اپنی اور اپنی بھی یونیورسٹی چینج کی اور پھر چپ چاپ بنا کسی کو بتائے اپنا سامان پیک کیے۔ ایک دن رات کے وقت وہ گھر سے باہر نکلی، اس لڑکی کے ساتھ دوسرے شہر چلی گئی۔ اس کے پاس کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ اگر وہ یہیں پر رہتی تو وہ لوگ اس کی زندگی تباہ و برباد کر سکتے تھے۔ اس لڑکی کے ساتھ دوسرے شہر میں ایک ہاسٹل میں آ کر رہنے لگی تھی۔ ٹیوشن پڑھا کر جو تھوڑے بہت پیسے جمع ہوئے تھے، اسی سے اس نے ہاسٹل کی فیس دی تھی۔ کچھ دنوں میں ہی اس کی یونیورسٹی کی کلاسز شروع ہو جانی تھی۔ وہ لڑکی اچھی تھی، اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ ایک یتیم خانے میں ہی پلی بڑھی تھی۔ اس کے بعد اکیلے رہنا شروع کر دیا، کبھی کسی شہر میں تو کبھی کسی شہر میں۔ روزگار کے لیے در در بھٹکتی رہتی تھی۔ اب اس کی نوکری اس شہر میں لگی تھی تو وہ یہاں پر آ گئی تھی، لیکن ایمن کے پاس کوئی نوکری نہیں تھی۔ اس نے سوچا کہ میں بھی جلد کہیں نوکری ڈھونڈتی ہوں۔ جتنی اس کی تعلیم تھی اس حساب سے تو اسے کوئی اچھی نوکری ملنے کا امکان نہیں تھا۔ اس کی دوست نے اسے بتایا، ایک کمپنی میں ہائرنگ ہو رہی ہے، تم وہاں جا کر اپلائی کر سکتی ہو، تمہیں کسی پوزیشن پر رکھ کر۔ اس کی بات سن کر وہ مان گئی اور اس کمپنی کے بارے میں تمام ڈیٹیلز جمع کرنے لگی۔ اس نے وہاں آن لائن اپنی سی وی جمع کروا دی، بس اسے انٹرویو کی کال کا انتظار تھا۔ پھر اس کا انتظار رائے گاہ نہیں گیا۔
ایک دن اسے انٹرویو کی کال آ ہی گئی۔ وہ خوشی خوشی تیار ہوئی، فوراً سے انٹرویو کے لیے کمپنی چلی آئی۔ یہ کمپنی بہت بڑی تھی، اسے دیکھ کر اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی، لیکن پھر اس نے اپنا اعتماد بحال کیا، اپنے نام کا انتظار کرنے لگی۔ اسی وقت اسے پیاس لگی، اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں پانی پی کر آ جاؤں، ابھی تو لمبی لائن لگی ہوئی ہے، بہت سے لوگوں کو انٹرویو دینا ہوگا، اس کا نام آنے میں دیر ہوگی۔ یہی سوچ کر وہ اٹھ کر پانی پینے چلی گئی۔ اسی وقت ایک دم سے اس کا پاؤں پھسلا، اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی۔ اسی وقت کسی نے ایک دم سے اس کی کمر سے پکڑ کر اسے گرنے سے بچایا۔ ایمن نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا۔ اسے اپنے قریب دیکھ کر بے ساختہ اس کا ہاتھ اٹھا، اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ کسی لڑکی کا یوں اس طرح فائدہ اٹھا رہی ہوں؟ چھوڑے مجھے، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ اس کی بات سن کر سامنے والے کے چہرے پر شدید غصہ آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اسی وقت کسی نے اسے آواز دی، مسٹر ریحان جلدی آ جائیں، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اپنے نام کی پکار سن کر وہ فوراً وہاں سے واپس مڑ گیا۔ پیچھے کھڑی لڑکی تلملا کر رہ گئی، اس کی حرکت پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس نے جان بوجھ کر اسے یوں پکڑا ہے، اس کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا۔ نہ جانے اس کے بارے میں کیا کچھ سوچے جا رہی تھی، اس بات سے انجان کہ وہ شخص کون ہے، اس کمپنی میں کس حیثیت سے آیا تھا۔ بنا پانی پیے وہ وہاں سے واپس آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا نام پکارا گیا۔ وہ جیسے ہی اندر آئی تو دیکھا سامنے ہی مینیجر، اس کے ساتھ 2 اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ اس کی پشت نظر آ رہی تھی۔ وہ ٹیبل کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، سر، مینیجر نے کہا تھا میں آپ سے مل لوں، میں آپ کی نئی سیکرٹری ایمن ہوں۔ ابھی وہ اسے اپنا تعارف کروا رہی تھی کہ اسی وقت وہ شخص مڑا، اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر اس کی آسان خطا ہو گئی۔ کچھ دیر پہلے اس شخص کو نہ جانے کیا کچھ کہہ کر زوردار تھپڑ مارا تھا۔ ایمن اسے اپنے سامنے سی ای او کے روپ میں دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کمپنی کا سی ای او ریحان ہوگا۔ کاش میں اسے تھپڑ نہ مارتی تو اب یقیناً مجھے نوکری سے نکال دے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے سوری کہتی یا کچھ کہتی، اس نے اپنے ہاتھوں میں تھامے پیپرز اٹھائے اور کہنے لگا کہ بنا تم نے پڑھے ان پیپرز پر سائن کیا ہے اور تم انہیں اب سائن کر چکی ہو، اس لیے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ اس ایگریمنٹ کے تحت تمہیں روز رات کو میرے ساتھ میرے گھر میں رہنا ہوگا اور میرے ساتھ جھوٹی شادی کا ناٹک بھی کرنا ہوگا۔ یہ سن کر ایمن کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے تو ایسا کچھ نہیں سوچا تھا۔ کہنے لگی، نہیں، ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، آپ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں؟ ریحان آگے بڑھا اور کہنے لگا، میں بھی ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، صرف اور صرف اپنے گھر والوں کے سامنے یہ ثابت کرنے کے لیے میں شادی شدہ ہوں، ورنہ زبردستی میری شادی کروا دیں گے۔ بس جو میں تم سے کہوں گا تمہیں وہی کرنا ہوگا، لیکن میں ایسے بنا نکاح کے آپ کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں؟ یہ بالکل غلط ہے۔ اس کی بات سن کر ریحان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کس نے کہا ہے بنا نکاح کے رہو گی؟ آج ہی ہمارا نکاح ہوگا، اس کے بعد ہم دونوں ایک ہی گھر میں ایک ساتھ رہیں گے۔ یہ مت سوچنا میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر لے جاؤں گا، صرف اور صرف ایک امپلائی ہو اور کچھ نہیں۔ وہ بہت بڑی پھنسی تھی، اس کانٹریکٹ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی، اس نے خود ہی سائن کیا تھا۔ پھر شام کو ان کا نکاح ہو گیا۔ ریحان نے اسے 1 دن کا ٹائم دیا، اپنا سامان لے کر میرے گھر شفٹ ہو جائے۔ جب وہ ہاسٹل پہنچی تو اس کی دوست نے کہا، کیا ہوا ہے تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ اس نے اسے ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر وہ بھی پریشان ہو گئی تھی، کہنے لگی، تمہیں کس نے کہا تھا اس سے پنگا لو؟ تم تو اس پر ہاتھ نہ اٹھاتی، یہ سب نہ ہوتا۔ بہرحال جو بھی ہوگا تم جاؤ وہیں رہو، ہو سکتا ہے وہاں گزرنے کے ساتھ تم دونوں کا رشتہ بہتر ہو جائے۔ وہ اپنا سامان لے کر ریحان کے گھر چلی آئی، اس کے ساتھ رہنے لگی۔ ایک اچھا کمرہ دیا گیا، 24 گھنٹے اس کے ساتھ ہی رہتی، چاہے اسے بزنس میٹنگ میں جانا تھا یا پھر اور کوئی کام ہوتا، اس کی سیکرٹری اور بیوی کے طور پر اس کے ساتھ ساتھ رہنا ہوتا تھا۔ وہ اسے اپنے خاندان والوں سے ملوانے بھی لے گئے۔ ان دونوں کے بیچ ایک کانٹریکٹ میرج ہوئی تھی، یہ بات صرف چند لوگ ہی واقف تھے، کسی کے بارے میں نہیں معلوم تھا۔ لیکن آخر یہ سب کتنی دیر چل سکتا تھا؟ دونوں ایک ہی گھر میں رہ رہے تھے، وہ بھی شرعی رشتے تھے، ایک دوسرے کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ دن میں کئی بار ان کا ٹکراؤ ہوتا۔ اس ساتھ رہتے ہوئے اندازہ ہوا تھا کہ ریحان بے شک ایک سخت بزنس مین ہے، لیکن اصل میں اچھے کردار کا انسان ہے۔ اس کا شوہر ہوتے ہوئے بھی کبھی اس کی طرف کسی اور نظر سے نہیں دیکھا، اس کی بہت عزت کرتا، کبھی بے عزت نہیں کیا۔ نہ جانے کب اس کی محبت ہوگی، اسے پتہ نہ چلا۔ دوسری طرف ریحان یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس لڑکی نے اپنی زندگی بہت مشکلات سے گزاری ہے۔ ایک دن وہ اکیلی بیٹھی رو رہی تھی، تب وہ اس کے پاس آئے، پوچھنے لگا، تم کیوں رو رہی ہو؟ تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ تم ان سے ملنے کیوں نہیں جاتی؟ کیا اس شادی پر انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا؟ تب ایمن نے سب کچھ بتا دیا۔ میرے ماں باپ وفات پا گئے، بچپن میں بہت چھوٹی تھی، اس کے بعد تایا مجھے اپنے گھر لے کے میری زندگی جہنم بننا شروع ہو گئی۔ میں نے بہت بڑی زندگی جی ہے، ایک ایک لمحہ اچھی زندگی کے لیے ترستی رہی ہوں، لیکن کبھی کسی نے مجھے عزت سے مخاطب نہیں کیا۔ جب سے آپ کے پاس آئی ہوں مجھے اتنی عزت دی ہے کہ میں اسے سہ نہیں پا رہی۔ اس کی زندگی کے بارے میں جان کر ریحان کو بہت افسوس ہوا کہ خود کتنے رشتہ دار تھے جو یتیم لڑکی کے ساتھ اتنا ظلم کرتے رہے۔ اسے ان سب سے بہت زیادہ غصہ بھی آیا۔
اس نے ایمن سے کہا کیا ہوا ہے؟ اگر تمہارے پاس کوئی بھی نہیں رہا میں ہوں تمہارے پاس، ہم دونوں ایک اچھے دوست ہیں، میرا ایک دوسرے کے ساتھ نکاح ہے، تمہارا غم میرا غم، تمہاری خوشی میری خوشی۔ یہ سن کر ایمن بہت خوش ہو گئی، جلدی سے تیاریاں کرنے لگی۔ ریحان نے آفس میں کچھ دن کی چھٹی لی، جلدی کام مکمل کر لیا تاکہ اس کی غیر موجودگی میں کوئی کام کاج کا حرج نہ ہو۔ اپنے ساتھی الگ شہر میں جانے لگا، ہر جگہ گھماتا پھراتا، اس کی پسند کی چیزیں لے کر دیتے۔ ایمن زندگی سے بہت خوش تھی، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں ایسا رخ بھی آئے گا۔ اس نے اپنی پڑھائی بھی ساتھ ساتھ جاری رکھی۔ جب وہ گھوم پھر کر واپس آئی تو ایک دن ریحان سے کہا ہم دونوں کنٹریکٹ سائن کیا تھا، اس کے تحت کسی نہ کسی دن تو وہ کنٹریکٹ ختم ہو ہی جانا، اس کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ یہ سب کتنا تکلیف دہ ہوگا۔ یہ سن کر ریحان نے کہا تمہیں اتنا زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دونوں کبھی الگ نہیں ہوں گے، میں سوچ رہا ہوں جلد ہی ہماری شادی ایک بڑی تقریب رکھی جائے۔ یہ سن کر ایمن کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ دونوں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی، سب کو مدعو کیا گیا، اس نے اپنے تایا وغیرہ کی فیملی کو بھی بلایا۔ اس کی تائی نے جب دیکھا اتنے بڑے گھر کی بہو بنا گیا تو اتنی دولت کی مالک ہے، اس کی جلن محسوس کرنے لگی، لیکن باہر سے اچھے بننے کا ناٹک کرتے ہوئے اس کے پاس آئی، کہنے لگی تم تو ہمارے گھر ہی کی بیٹی ہو، اب آنا جانا لگائے رکھنا، بھول مت جانا۔ اپنی تائی کا ایسا لہجہ محسوس کر کے بساختہ طنزیہ انداز میں مسکراتی ہوئی بولی آپ تو ہمیشہ مجھ سے جان چھڑانا چاہتی تھی نا، اب دیکھو میں پیسے والے لوگوں میں جا رہی ہوں تو فوراً آپ نے رویہ تبدیل کر لیا، لیکن میں آپ کی اصلی رنگ دیکھ رکھے ہیں، اس لیے آپ کی سازش میں تو بالکل نہیں آؤں گی۔ اس کی تائی نے اس کو ایسی امید نہیں تھی کیونکہ وہ ان لوگوں کو اپنے حالات بہت برے ہو چکے تھے، انہیں لگ رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے پیسے بٹور لوں گی تاکہ ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں، لیکن ان کی باتوں میں ہی نہیں آ رہی تھی، انہوں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا، وہ یہ سب بھول نہیں سکتی تھی۔